السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا جانوروں کو ذبح کر کے، تو راستے میں ایک جگہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور قصاب حیران ہوا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو گھونپ دی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا اور مقتول کے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ قصاب نے مجھ کو قتل کیا ہے، اور اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں میں جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا، تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی نے مقتول کو دیکھا اور لوگوں کی گواہی سنی، اور قصاب پر قصاص کا حکم سنا دیا کہ جان کے بدلے جان، اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی۔ اور جب قصاب کو مجمع میں پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور جو لانے والا پولیس افسر تھا، اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا اپنے جرم پر ندامت ہو رہی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا ہاں ندامت تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کے قتل میں مجھ کو سزا سنائی جا رہی ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا تمہاری کہانی کیا ہے؟ قصاب نے کہا میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلاتا تھا، ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی لڑکی میری کشتی میں سوار ہوئی، میں نے لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا تھی۔ میرا دل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، میں نے لڑکی کو اشارے سے بات کی اور اس لڑکی نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی، یہاں تک ہم میں ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا میں نے کہا کہ بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہٰذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا بہت خوبصورت بچہ تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے پیار میں نے 2 سال غم میں گزار دیے تھے۔ اس نے باتیں شروع کرنا، میں نے اس سے باتیں شروع کی۔ اس نے کہا دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے، اب میرا خاوند بھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی اور کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، تم مجھ سے بات نہ کرو۔ میں اس کو بہت باتوں سے مائل کرنا چاہا مگر وہ بت بن کر بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور میں نے اس سے کہا میرے قریب آؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا تم اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی، میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور اس کو کہا میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے میری منت کی ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف سے ڈبونا شروع کر دیا، وہ پھر بھی نہ مانی، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا پر میں نہ مانا۔ اسی اثناء میں اس کا بچہ میرے ہاتھوں سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی، میں نے اس کو کہا اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی، میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا۔ پر وہ لڑکی بہت روتی رہی اپنے بچے کے لیے۔ میں نے سوچا باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ چلائے گی، میں پھانسی لگ جاؤں گا، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔
میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں نے 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر گئے جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم دنیا سے تو گناہ چھپا سکتے ہیں، لیکن اس مالک سے گناہ نہیں چھپا سکتے جو آسمانوں پر بیٹھا ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ جس کے ساتھ بھی زیادتی کرے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی اور پیاری سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔